کہ موجودہ دور میں موجودہ جتنے پارٹیز ہیں ان کے لیڈروں میں عمران خان ایک واحد سچا اور ایماندار لیڈر ہے، جس نے پہلی مرتبہ ہمیں 75 سال بعد قائد اعظم کا ویژن کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ سکھایا، اور اس کے بعد جب حکومت ملی تو ریاست مدینہ کا ویژن پہلی دفعہ انہوں نے متعارف کرایا۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ایک اسلامی ملک کے طور پر اور ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے ناطے پورے عالم اسلام نے ان کو خراج تحسین پیش کی۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ خدمات ہمیں 75 سال میں دیکھنے کو پہلے نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین ان کے خلاف قسم قسم پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ بعض افراد ان میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور مذہبی فتوے لگاتے ہیں ان پر۔ کوئی کہتا ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے، کوئی بعین ہی کافر، اسلام سے خارج، اس طرح کے الزامات ان پر لگ رہی ہیں کہ جو شخص شریعت کی روح سے خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور کوئی پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہتا ہے، خارج سمجھتا ہے، تو مقدمہ شامی میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر 100 میں سے 99 قواعد کے مطابق اگر کوئی کافر ہے، کسی میں کفر کی علامات پائی جاتی ہیں اور ایک ہی نشانی اس میں اسلام کی ہو، تو پھر بھی کسی کو آپ اسلام سے خارج اور کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیں تو اگر اس بندے میں کفر کی جگہ تھی تو ٹھیک ہے، اس پر چسپاں ہو گئی، ورنہ آپ پر دوبارہ وہی کفر چسپاں ہو جائے گی اور آپ خود اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ موجودہ دور میں جو باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں مذہب کا استعمال انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز سے ہو رہا ہے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں عیسائیت مذہب جب عروج پر تھا تو اس دور میں مذہب کے علمبردار مذہب کا انتہائی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ معاشرے میں جو کچھ بھی اس مذہب کے علمبردار راہب یا پادری کے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی تھی اور وہ ناپسندگی کا اظہار کرتا تو فوراً اس پہ فتویٰ چسپاں کرتا کہ یہ عیسائیت مذہب کے خلاف ہے اور آپ عیسائی مذہب سے خارج ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یورپ کا نظام، فرانس کا نظام اور وہاں کا معاشرتی نظام، یہ سب کچھ مفلوج ہو چکا تھا، تو بامر مجبوری اس سے ایک طبقہ، ایک جماعت جنگل میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جو ہر قسم مذہبی قیودات سے آزاد ہو۔ اس کو تنظیم کو بعد میں ایلومیناٹی کا نام دیا گیا، اور یہی تنظیم پھر آگے بڑھتے بڑھتے فری میسن تحریک میں تبدیل ہو گئی، جو کہ آج کل بھی ایک پراسرار تحریک ہے دنیا کی، اور انتہائی منظم اور بااثر تحریک ہے عالمی سطح پر، جس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم دنیا کے حکومتی اور معاشرے سے مذہب خواہ کوئی بھی ہو اس کا اثر رسوخ ہم ختم کر کے دم لیں گے۔ تو موجودہ دور کے بعض علماء کرام اور بعض مذہبی افراد، مذہبی جماعتیں، ان کے غیر ذمہ دارانہ کردار کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو ان کا کردار وہی عیسائی مذہب کے پیروکار اور علمبرداروں کی مثال ہے۔ ان کے
غیر ذمہ دارانہ مذہبی فتووں کے استعمال کی بنا پر جو تحریک وجود میں آئی تھی، ہمیں خطرہ ہے کہ اس دور میں بھی پاکستان کی سطح پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور مذہب کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا طبقہ پھر وجود میں آ جائے جو مذہب سے مکمل بیزار ہو۔ آج کل کے بعض علماء کرام اس کی مکمل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ لوگ ممبر اور محراب جو کہ اتفاق، امن اور محبت و اتحاد کی جگہ ہے اور ذریعہ ہے، وہاں سے اس وقت یہ لوگ نفرتیں بانٹ رہے ہیں، مسلسل فرقہ واریت، مذہبی منافرت اس کا باعث بن رہی ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ کم از کم سیاست ایک اپنا میدان ہے، اس میں جس کسی کا بھی جو بھی نظریہ ہو، کم از کم ممبر اور محراب کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر الیکشن کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر سے مخصوص مذہبی مفادات اور مخصوص مذہبی موقف کے لیے برملا کمپین چلائی جاتی ہے اور مسلسل دوسروں کے خلاف فتوے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عوام سے گزارش کروں گا کہ ایسے علماء کرام اور ایسے مواقع پر سامنے آئیں اور مسجد اور ممبر کو اس قسم کی نفرت اور بے اتفاقی اور فرقہ واریت سے پاک کرنے کے لیے مساجد اور ممبر و محراب ان سے فارغ کر لیں اور اس کی جگہ کوئی اچھے علماء کرام سامنے لائیں اور ان کو ذمہ داریاں دے دیں۔